اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اور میں دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ If you want to succeed in the world, first develop the courage to accept failure. Today my topic is about why murder cases as well as raping increased in our Kashmir day by day. What is the reason behind it? حال ہی میں جو واقع ہوا تھا مرڈر اور ریپنگ کا قصہ سری نگر میں، یہ مرڈر کیسز یا سوسائڈل انسیڈنٹس یا ڈرگ ایڈکشن یا ریپنگ بڑھ کیوں رہی ہیں اور ان کا روک تھام کیا ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہیں؟ سب سے پہلی بات جہاں تک ریسرچرز کی اسٹڈی ہیں، 3 مین ریزنز ہیں، 3 بنیادی وجہ ہیں جو سب سے زیادہ ابھی سوسائڈل انسیڈنٹس، مرڈر کیسز، ڈرگ ایڈکشن، ریپنگ کشمیر میں بڑھ رہی ہیں۔ پہلا وجہ ہے ایک انسان بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ دوسرا وجہ ہے ایک انسان بہت زیادہ فون ایڈکٹڈ بن چکا ہے۔ تیسرا وجہ ہے ایک انسان بہت زیادہ اخلاقیات کی تعلیم سے دور ہیں، نالج سے دور ہیں، ایتھکس سے دور ہیں۔ سب سے پہلی بات، زندگی میں تنہائی کوئی مقصد نہیں رکھتی۔ ایک بہترین چیز مولانا رومی فرمایا کرتے تھے، جتنی پاک تمہاری سوچ ہوگی اتنی ہی پاک تمہاری روح ہوگی۔ جتنی پاک تمہاری سوچ ہوگی اتنی ہی پاک تمہاری روح ہوگی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ٹف سچویشنز کو فیس کرنا پڑے گا۔ دیٹ از وائی ٹف ٹائمز نیور لاس بٹ ٹف پیپل ڈو۔ کامیاب انسان وہی ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں کردار ہو، جن کی زندگیوں میں علم کا محبت ہو، جن کی زندگیوں میں ویژن ہو۔ جس انسان کو ویژن نہیں ہوگا وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ زندگی میں کبھی مراتب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جس انسان کے زندگی میں علم کا تلاطم نہیں ہے وہ زندگی میں کبھی مراتب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ٹف سچویشنز کو فیس کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ریسرچ کہتے ہیں ایک انسان دن میں 2672 ٹائمز فون کو آن آف کووڈ کے بعد ایک انڈین اسکرین ٹائم 8 hours پر ڈے ہو گیا ہے۔ بلا یہ اپنے والدین کے ساتھ کب وقت دے گا، یہ ماما کے ساتھ کب بیٹھے گا، یہ دوستوں کے ساتھ کب بیٹھے گا؟ ایک انسان جو جوان تنہائی پسند کرتا ہے لیکن تنہائی میں یہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس کا نظریہ ہی نہیں، کیونکہ انسان علم سے دور ہوتا جا رہا ہے، انسان عمل سے دور ہوتا جا رہا ہے، انسان کتابوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم سارے چیزیں فونز پر رکھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کون پڑھے گا؟ تو علامہ اقبال کو کون پڑھے گا؟ مولانا رومی کو کون پڑھے گا؟ امام قرطبی کو کون پڑھے گا؟ البرٹ آئنسٹائن کو کون پڑھے گا؟ ریڈارڈ فیصل کو کون پڑھے گا؟ شیکسپیئر کو کون پڑھے گا؟ جان کیٹس کو کون پڑھے گا؟ کون کتابوں کی دنیا کو پڑھے گا جب ہم ساری چیزیں فونز پر رکھیں گے؟ سب سے پہلے ریسرچ کہتے ہیں ایک انسان جب صبح نیند سے اٹھ جاتا ہے، جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو یہ پہلے اپنے فونز کی نوٹیفیکیشنز کو چیک کرتا ہے۔ ہمارا ڈوپامائن ریلیف جا رہا ہے، جتنا زیادہ ہمارا ڈوپامائن ریلیف ریلیز ہوگا اتنا زیادہ ہم فونز کی طرف ایڈکٹڈ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے
ایک انسان جو جوان ابھی تنہا ہے، بھلا کیا کرے گا وہ والد جو بیچارہ ریڑا چلا رہا ہے؟ اس کے بیٹے کو بھی آج آئی فون چاہیے، اس کے بیٹے کو بھی آج بڑے بڑے گاڑیاں چاہیے، بڑے بڑے چیزیں چاہیے۔ بھلا کیا کرے گی وہ ماں جس کے گھر میں جینے کا سورس ہے ہی نہیں؟ اس کے بیٹے بھی آج بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ بھلا کس طرح یہ زندگی چلے گی؟ کیونکہ ہمارا معاشرے کو اسی طرح بنایا گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار ہم ہیں۔ ایک معاشرے کے طبقے میں سب سے بہترین ذمہ دار وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ویژن سے نوازا ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو ویژن ہے ہی نہیں، ہم ویژنز کو کہاں سے لائیں گے؟ ایک بچہ سے کہا گیا ہے، بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کاش میں ایک موبائل فون ہوتا۔ بیٹا کیوں بننا چاہتے ہو؟ نہ ہی میرے بابا کے پاس ٹائم ہے، نہ ہی میرے ماما کے پاس ٹائم ہے۔ کون دیتا ہے والدین میں سے وقت اپنے بچوں کو؟ جب بچوں کو وقت نہیں دیا جائے گا تو انجامات برے ہوں گے، کیونکہ معاشرے ان کو وہ دعوت دے رہا ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ باہر جا رہے ہیں تو ہر طرف سے اسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں جب یہ بچہ گھر آتا ہے تو اس سے اکنامی پریشر ہیں، اس سے سٹڈیز پریشر ہیں، اس سے اور کوئی پریشر ہیں۔ یہ گھر میں تنہا بیٹھ جاتا ہے، لاک کرتا ہے، اندر ہی اندر اس سے فون کہاں لے جا رہا ہے اور کون سی چیزیں اس سے کہاں لے جا رہے ہیں، تو یہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اس سے انوائرمنٹل سٹریس اٹیک کرتا ہے، اس سے فیملی سٹریس اٹیک کرتا ہے، اس سے ایموشنل سٹریسز اٹیک کرتا ہے۔ جب یہ سارے سٹریسز اس کے ذہن میں آتے ہیں تو یہ خودکشی کا مرتکب بن جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے زندگیوں میں پریشانیاں آئیں گے، ہمارے زندگیوں میں مسائل آئیں گے، ہمارے زندگیوں میں بہت ساری چیزیں آئیں گے، لیکن اہل علم سے تعلق رکھے، ان انسان سے تعلق رکھے جو آپ کو بہترین ویژنز دیں گے۔ لاسٹ میں آپ کو شیخ العالم کا کلام پیش کرتا ہوں۔ شیخ العالم فرماون، رُتن خدایَن رُتُے سوٗزی خبیٖثس چھِ آسان خبیٖثی دوا، تِم سنابس تِہُنٛدُے بوٗزٕے تِمن درٛاے دِلہِ منٛز صدا۔ تھینک یو سو مچ۔